ذکر ان کا نام ان کا ذکر ان کا چرچا ان کی بات ہے اللہ قبول کر لے یہی ہمارے عمر بن سعد جو عبید اللہ بن زیاد کا کمانڈر اور ان چیف تھا، اس نے حر نامی طاقتور اور بہادر سالار کو ایک فوجی دستہ دے کر حضرت امام حسین کی پیش قدمی کے روکنے کے لیے روانہ کیا۔ امام حسین قریب آ رہے تھے تو حر کو بھیجا پہلے آگے دستہ لے کر۔ کس نے؟ عبید اللہ بن زیاد نے۔ حر جب حضرت امام حسین کے قافلے کے مقابلے میں ہوئے تو عرض کی کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں آپ سے یزید کی بیعت لوں، اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت امام حسین نے حر اور اس کے فوجیوں کو مخاطب کر کے ایک خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے اہل کوفہ، میں خدا اور اس کے بعد سامنے ایک معقول عذر پیش کرتا ہوں۔ میں خود تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ تم نے جو خطوط روانہ کیے تھے، جو تم نے خط بھیجے تھے، ان میں مجھے یہاں آنے کی دعوت دی گئی تھی اور سینکڑوں وعدے کیے گئے تھے۔ اب اگر تمہارا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں تو مجھے واپس جانے دو۔ اگر تم اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ یہ سن کر ہم نے جواب دیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ بیعت نہ کریں تو میں آپ کو گرفتار کر لوں، مگر میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا اور آپ کو مزید غور و فکر کی مہلت دیتا ہوں۔ 3 محرم الحرام 61 ہجری کو عمر ابن سعد خود ایک باقاعدہ فوج لے کر پہنچ گیا اور اس نے حر سے کہا، تم کو امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تم نے اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ حر نے امام حسین کی گفتگو کو دہرایا۔ اس نے جواب دیا، میں نے تم کو مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان سے بیٹھ لو یا انہیں گرفتار کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے تاکہ حضرت امام حسین کے قافلے والے پانی حاصل نہ کر سکے اور حضرت امام حسین مجبور ہو کر بیعت کر لیں۔ اس نے حضرت امام حسین کے پاس پیغام بھیجا، اب آپ بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، البتہ میں خون ریزی بھی پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ بھی چاہتا کہ میں آپ لوگوں کو خون بہاؤں یا خون میرا بہے، اس طریقے سے میں خون ریزی پسند نہیں کرتا، اس لیے تم ان 3 چیزوں میں سے ایک تجویز مانو، 3 باتوں میں سے ایک بات مانو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں واپس جانے کی اجازت دو۔ گروہ کے سرارے سے آگے کہ اگر بیعت نہ مانے تو گرفتار کر دو۔ امام حسین کیا کرے، یا تو مجھے واپس جانے کی اجازت دو کیونکہ بلاوا تو تم نہیں دیا، تم نے مجھے بلایا تھا کوفی والوں سے۔ نمبر 2، مجھے سرحدی علاقوں میں جانے کی اجازت دو، سرحد جہاں میری سرحد ہے اس علاقے میں جانے کی۔ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں خود اس سے گفتگو کروں گا۔ سمجھ رہے آپ؟ عمر ابن سعد نے یہ تجاویز عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھجوا دی، یہ تجویز کی۔ اس نے جواباً کہلوا کے بھیجا، ہمیں یہ تجویز منظور نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، انہیں گرفتار کر لو۔ اور عمر بن سعد نے حضرت عباس سے عبداللہ ابن زیاد کے حکم کے بارے میں کہا، اب یا تو آپ لوگ بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس علمدار نے جواب دیا، 1 شب کی مہلت دو۔ آپ نے مہلت اس لیے مانگی تھی کہ شہادت سے قبل کم از کم 1 پوری شب پورا قافلہ اللہ کی عبادت کرے۔ سبحان اللہ۔ عمر بن سعد نے یہ مہلت اس لیے دے دی تھی کہ اس طرح بھوک اور پیاس میں اضافہ ہو جائے گا اور صبح بوقت جنگ قابو پا لینا آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے کیا پتا کہ بھئی ایک سے ایک بڑا شیر ہے اس کے اندر، کھانا بھی آسان ہو نہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت امام حسین اور اہل خاندان نے 9 محرم الحرام کا دن گزار کر پوری رات عبادت الہی میں گزاری۔ گزر گئے محرم، مسجد رسولی ہو گئے، ہم تاجر کو لے گا، تاجر رکھنے کا بھیڑ ہوگی۔ پوری رات عبادت میں گزاری۔ یہاں سے کیا میسج ملتا ہے کہ خطرے کے معاملے میں، مصیبت کے معاملے میں جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ کر کے پڑے تو ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اپنے رب کی عبادت نہیں چھوڑنی ہے۔ حضرت امام حسین رات کے حصے میں چند لمحوں کے لیے آپ پر نیند کی کیفیت طاری ہو گئی، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے امام حسین کو اب جلوہ دے گیا، کیفیت طاری ہو گئی تو آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔
کہ وہ تشریف لائے ہیں، ان کے چہرے مبارک پر سفر کی علامت سی ہے، مطلب سفر جائیں، اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آتے ہی انہوں نے حضرت امام حسین کو گلے سے لگا لیا اور دعا کی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ حضرت امام حسین نے آنکھ کھولی اور ارشاد فرمایا، آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ 10 محرم الحرام کی صبح امام حسین امتحان گاہ میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے بہن خدا پہ بھروسہ رکھو، ایک دن سب کو مرنا ہے، موت برحق ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کائنات میں خدا وحدہ قدوس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ ہوگا۔ جملہ مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے، صرف اسی مقدس نمونے کی پیروی کرنا، یعنی سرکار کی سیرت پر عمل کرنا۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد نہ واویلا کرنا، نہ نوچنا، اور نہ گریبان چاک کرنا۔ اب جو لوگ ماتم کرتے ہیں، جو واویلا مچاتے ہیں، جو چھریوں سے ماتم کرتے ہیں، امام حسین کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، ان کے خلاف کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں امام حسین؟ اپنی بہن سے کہہ کے جا رہے ہیں کہ واویلا مت بجانا، یہ سب مت کرنا، میں تو جا رہا ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ جنازے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اس شیعہ اللہ کا فضل کر حضرت امام حسین کی، میں اسی کتاب کو سنا دوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ مولانا مرشد چاہے اس کو سنائیں، لیکن آپ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ اس کو بھی سن رہے آپ اس کو بھی سنیے، اس کو بھی سنیے۔ اس میں مختصر مگر جامع دیا ہے، کتنی جلدی کربلا میں جلد شروع ہوئی اور ابھی بھوکا میں ہے نا، تو اسی کو میں سناؤں گا ان شاء اللہ۔ اب ہم کہاں پہ ہیں؟ یعنی کربلا میں امام آ گئے ہیں، چھ میں لگ گئے ہیں۔ ابن زیاد نے عبید اللہ ابن زیاد نے جو ہے آرڈر دے دیا ہے کہ یا تو گرفتار کر دو یا پھر جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد امام حسین نے سر سے قدم باندھ کے تیار ہو گئے کہ اب تو میرے نبی خواب میں آ گئے، اب مجھے رکنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، بلکہ یا تو فتح حاصل کرنی ہے یا جامع شہادت جہاں تک۔ شمر بن دلجوشن کئی سواروں کو لے کر، جن میں ابو الخبیب عبد الرحمن الجعفی، قشعم بن عمر بن یزید الجعفی، صالح بن وسبب الایزانی، سنان بن انس الخمی اور خولی بن یزید الاسبحی تھے۔ آپ کی جانب بڑھا اور انہوں نے آپ کے خلاف برانگیختہ کرنے لگا، یعنی ابھارنے لگا آپ کو۔ آپ بھی آگے بڑھ کر تلوار کے جوہر دکھانے لگے، جس کی تاب نہ لا کر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، لیکن تھوڑی دیر میں پھر جمع ہو گئے اور آپ کا محاصرہ کر لیا، یعنی چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ قبیلہ کندہ کے ایک شخص نے تلوار سے آپ کے سر پر وار کیا۔ آپ ٹوپی پہنے ہوئے تھے، تلوار ٹوپی کو چیرتی ہوئی سر میں جا کر لگی، سر سے خون جاری ہوا اور ساری ٹوپی خون سے بھر گئی۔ آپ نے ٹوپی اتاری، سر پر پٹی باندھی اور دوسری ٹوپی اوڑھ کر اس پر عمامہ باندھ لیا۔ خیمے کے اندر سے نوعمر عبداللہ بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دشمنوں کے نرگے میں گھرا ہوا دیکھا تو وہ جوش سے بے قابو ہو گیا اور ایک لکڑی لے کر آپ کے پہلو میں جا کھڑا ہوا۔ اسی وقت ابن کعب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے ایک اور حملہ کیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا، اے خبیث، میرے چچا کو قتل کرے گا؟ یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی۔ بچے نے اپنے ہاتھ پر وار روکا، جس سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور فرمایا، اے میرے بھتیجے، اس مصیبت پر جو تجھ پر پڑی صبر کر، اللہ تجھے تیرے پاک آباء و اجداد تک پہنچا دے گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا جذبہ دیکھیں جنگ کرنے کا۔
اس کے بعد آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اے اللہ ان لوگوں سے بارش کے قطروں کو روک لے اور زمین کی برکتوں کو ان پر حرام کر دے، یعنی زمین سے جو فصلیں وغیرہ ملتی ہیں وہ سب ان پر حرام کر دے۔ اے اللہ اگر تو انہیں کچھ دن کی اور مہلت دے تو ان میں پھوٹ ڈال دے اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں بلایا اور ہماری مدد کا وعدہ کیا، لیکن جب ہم آئے تو ہمارے خلاف میدان جنگ میں کود پڑے اور ہمیں قتل کر دیا۔ عمر ابن سعد نے جب آپ کو دوبارہ میدان میں رونق افروز دیکھا تو اپنی فوج کے جوانوں کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر آمادہ کیا، آپ کی طرف بھیجا، کسی کو جاگیر کی طمع دلائی، یعنی کسی کو زمین و جائیداد کا لالچ دیا، کسی کو خلعت و انعام کا لالچ دیا، حتیٰ کہ دشمن چاروں طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہو گئے، یعنی چاروں طرف سے تلواروں کے سائے میں آپ کو گھیر لیا۔ آپ کا جسم اطہر تیروں کے لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ آپ اس حال میں بھی فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال، اے رب تیرا شکر ہے ہر حال میں۔ زخموں کی تکلیف نے آپ کو نیم جان کر دیا، یعنی آپ کی جان میں زیادہ دشواری ہو گئی، آپ کے زخم جو ہیں وہ زیادہ تکلیف دینے لگے۔ اسی اسنا میں، اسی درمیان میں آپ نے دیکھا کہ عمر ابن سعد تلوار لی ہوئے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا اے عمر ابن سعد کیا مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا؟ وہ یہ سن کر نہایت شرمندہ ہوا اور واپس لوٹ کر شمر کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ خیام اہل بیت کی طرف جا رہے ہیں، یعنی جو اہل بیت کرام کے خیمے لگے ہوئے تھے ان کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا اے آل سفیان اگر تم اپنے دین کی حرمت کو پامال کر چکے ہو، مگر کیا تمہاری حمیت قومی بھی جاتی رہی؟ میرا مقصود اصلی مجھے قتل کرنا ہے، میں تو یہاں حاضر ہوں۔ یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں اگر تمہارا مقصد مجھے قتل کرنا ہے تو تم خیموں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ ادھر آئیے نا، میں ادھر ہوں۔ میرے حرم کی طرف جانا یا اس کی بے حرمتی کا ارادہ کرنا شرافت عرب سے بالکل دور ہے، یعنی عرب کے لوگوں سے ایسی بات نہیں پائی جاتی ہے۔ شمر نے ان لوگوں کو واپس بلا کر ڈانٹا اور کہا کہ ہاں ہمیں حرم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعارض نہ ہونا چاہیے، اس سے کوئی تعلق نہ ہونا چاہیے، ہمیں تو صرف سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام ہے، خبردار کوئی ادھر نہ جائے۔ جناب امام علی مقام دیکھ رہے تھے کہ اتنے ہزار لوگوں میں کوئی آپ کا یار و مددگار نہیں ہے، بار بار اپنے نانا جان کے وقت کو یاد کرتے تھے، جبکہ ان لوگوں کے سائے کو اپنی آنکھوں پر جگہ دینا عزت سمجھتے تھے۔ یا آج یہ حال تھا کہ حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لال اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسا بھوکا پیاسا تنے تنہا ہزاروں دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ آپ کا سر اور سارا بدن شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن اس حالت میں بھی جب تلوار چلاتے تو آپ کے دائیں بائیں دشمنوں کی بھیڑ اس طرح چھڑ جاتی جس طرح پانی سے کائی، یعنی ایسے ہاتھ کو مارا تھا کائی اگر ہو جاتی ہے، ایسے امام حسین جب تلوار چلاتے تھے، ذوالفقار حیدر کو جب چلاتے تھے تو ادھر ادھر دشمن سب چھڑ جاتے تھے۔ اسی دوران آپ کی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خیمے سے یہ کہتی ہوئی باہر نکلی کاش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑے۔ اسی موقع پر عمر ابن سعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا اے عمر کیا ابو عبداللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائیں گے؟ یہ سن کر عمر ابن سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ٹپ ٹپ اس کے رخساروں اور داڑھی پر گرنے لگے، جس پر اس نے منہ پھیر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادری سے لڑتے رہے اور فرما رہے تھے کیا تم میرے قتل پر مجتمع ہو؟ کیا تم میرے قتل کے لیے جمع ہوئے ہو؟ میرے بعد اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے قتل پر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض نہ ہوگا
جتنا میرے قتل پر ہوگا مجھے اللہ ضرور عزت بخشے گا، لیکن تم سے ایسے ایسے طریقوں سے انتقام لے گا کہ ان کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے اپنے محبوب بندے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے ان کے قتل کرنے کا انتقام لے گا، کس کس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے بندے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دے گا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی، دشمن اگر چاہتا تو خاصی دیر پہلے آپ کو شہید کر چکا ہوتا، لیکن ہر شخص اس گناہ کا بار دوسرے پر ڈالنا چاہتا تھا، خود بچنا چاہتا تھا۔ یعنی ہر شخص یہ تو چاہتا تھا کہ امام حسین قتل ہو جائے، مگر کوئی قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے صاحبزادے ہیں؟ ذو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، تو کوئی اپنے اوپر بوال نہیں لینا چاہتا تھا، اور ہر شخص یہ چاہتا کہ دنیا کی بادشاہت، دنیا کی دولت مجھے مل جائے۔ جب شمر بن جوشن نے یہ دیکھا تو پیدل فوج کے پیچھے سوار لا کر کھڑے کر دیے اور تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیر چلائیں، ساتھ ہی چلا کر کہا تمہارا برا ہو، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیوں نہیں کر چکتے؟ چنانچہ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر دیا گیا۔ زرا بن شریک تمیمی نے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری اور اسے الگ کر دیا۔ پھر آپ کے شام نے شانے پر تلوار ماری، اس بار سے آپ لڑکھڑائے، لوگ پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس نخعی نے آگے بڑھ کر آپ کے نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ خولی بن یزید الاصبحی آپ کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہمت نہ پڑی۔ یہ دیکھ کر سنان نے کہا اللہ تیرے اعضاء کو شل کر ڈالے، یہ کہہ کر خود گھوڑے سے اتر کر آپ کو ذبح کیا۔ مفید کتاب کا نام میں لکھا ہے کہ آپ کا سر خود شمر نے کاٹ کر خولی بن یزید کے حوالے کیا تھا۔ اسی حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے، اس طرح آتا ہے کہ زخموں کی کثرت اور تیروں کی بوچھار سے تنگ آ کر آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے کہ مبدا گھوڑے کے جسم پر کوئی تیر لگ جائے اور آباء و اجداد کی اس یادگار کو مجروح کر دیں، کہ خاندانی گھوڑا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ، تو آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے جسم پر کوئی زخم لگ جائے۔ جب آپ زمین پر اتر پڑے تو رو قبلہ ہو بیٹھے۔ کئی شخص ارادے قتل سے اس طرف بڑھے، لیکن جیسا آپ کے خون اور سر و چہرے پر نگاہ پڑتی تو جسم میں لرزہ آ گیا اور واپس لوٹ گئے۔ جب شمر نے دیکھا کہ کسی میں ہمت قتل نہیں، تو لشکر میں جو بڑے بڑے بہادر نوجوان تھے انہیں للکارا اور پکار کر اے مردوں عورتوں کے لباس نہ پہنو، زخمی شیر کے شکار سے اس طرح نہ گھبراؤ۔ یہ سن کر زرا بن شریک آیا اور آپ کے دستے مبارک پر زخم لگا کر بھاگ گیا۔ سنان بن انس نے نیزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے آ کر پیٹھ پر مارا کہ آپ سر سجود ہو گئے، یعنی سجدے میں چلے گئے۔ خویلی بن یزید نے چاہا کہ گھوڑے سے اتر کر جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تمام کر ڈالے، لیکن اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور وہ بھی پشیماں ہو کر الگ ہٹ گیا۔ ایک اور شخص با ارادہ ایک قتل آیا تو امام علی مقام نے اس سے فرمایا اے شخص تو میرا قاتل نہیں ہے، تو اپنے ہاتھ خون میں آلودہ نہ کر کہ قیامت کے دن عذاب دوزخ میں گرفتار ہو۔ وہ شخص رو کر کہنے لگا اے ابن رسول اللہ کو آپ اس حال کو پہنچ گئے ہیں، مگر پھر بھی ہماری غمخواری آپ کو منظور ہے، پھر بھی آپ ہماری فکر کر رہے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم آتش دوزخ میں جلیں۔ اس کے بعد وہ اپنی تلوار لیے ہوئے حضرت امام علی مقام کے قتل کے لیے سوتی تھی۔ حضرت عمر ابن سعد کے پاس دوڑا اور دوڑتا ہوا پہنچا۔ عمر ابن سعد نے کہا آؤ، کیا قتل حسین کی خبر لائے ہو؟ کیا یہی وہ تلوار ہے جس سے سر امام علی مقام تم نے اتارا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، یہ وہ تلوار ہے جو تیرا سر
جو تیرا سر اتارے گی اور تجھے قتل کرے گی، میں تجھے تیری ہلاکت کی خوشخبری دینے آیا ہوں، بجائے امام حسین کی تیری جان لینے آیا ہوں۔ یہ کہا اور تلوار عمر ابن سعد کی طرف اٹھائی، مگر اس کے محافظوں نے فوراً روک تھام کر لی اور اس فدائے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تلواروں پر رکھ لیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ابن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہ رہنا کہ میں آپ کی محبت میں جان سے جاتا ہوں، کل قیامت کے دن مجھے اپنے ساتھ گزار میں رکھیے۔ امام علی مقام نے اس کی آواز سنی اور وہیں سے فرمایا خوش ہو جا اور اطمینان رکھ کہ ایسا ہی کروں گا، قیامت کے دن ایسا ہی کروں گا جیسا تو چاہتا ہے۔ ادھر یہ حال تھا کہ لوگ غرور و تکبر میں بھرے ہوئے آتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ پہلے وہی سر امام علی مقام کو اتار کے فہرست شقاوت میں اول نمبر پر رہے، یعنی فرسٹ پوزیشن وہ امام حسین کے سر کاٹ کر حاصل کر لے۔ مگر جس وقت وہ امام علی مقام کی نگاہ اس پر پڑتی، جسم لرزنے لگتا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بھاگ جاتا۔ یہ تھی امام حسین کی نظر کی ہیبت۔ مختصر یہ کہ نماز ظہر کے وقت شمر جس کے حصے میں یہ شقاوت روز ازل سے لکھی گئی تھی، سنان بن انس کو دھکا دیتا ہوا آ پہنچا اور سینہ امام علی مقام پر چڑھ بیٹھا۔ جناب امام علی مقام نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور فرمایا کہ تو کون ہے؟ وہ مردود بولا کہ میرا نام شمر ہے۔ فرمایا کہ اپنے سر سے زرہ الگ کر۔ اس نے زرہ الگ کر دی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے دانت سور کے دانتوں کی طرح ہونٹوں سے نکلے ہوئے تھے۔ یہ تھی بدبخت کی سزا۔ فرمایا کہ سینہ کھولو۔ اس نے سینہ کھولا تو اس پر کوڑ کا نشان موجود تھا۔ آپ فرمانے لگے صدقہ جدی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے صدقہ جدی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اے شمر، میں نے جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج خواب میں دیکھا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کل تم نماز ظہر ہمارے یہاں ادا کرو گے اور تمہیں جو شخص قتل کرے گا اس میں فلاں نشانیاں موجود ہوں گی، جو نشانیاں تجھ میں نمودار ہیں، بے شک تو ہی میرا قاتل ہے۔ یعنی امام حسین کا بھی قتل ہوا، پھر فرمایا ہاں تو ہی میرا قتل کرے گا۔ آپ نے پوچھا کہ اے شمر آج کیا دن ہے؟ وہ بولا جمعہ۔ پوچھا تاریخ؟ وہ بولا یوم عاشوراء اور محرم الحرام ہے۔ پوچھا کہ اس وقت مسجدوں میں کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ شقی بولا کہ نماز کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی اور خطیب منبر پر خطبہ پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ نے پوچھا اے شمر تو جانتا ہے خطبہ کیا چیز ہے؟ وہ بولا کہ ہاں، خطبہ تعریف ہے خدا کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا شمر حیف ہے، مسجدوں میں خطیب تو میرے نانا جان کی تعریف و تکریم کریں اور تو ان کے نواسے کو قتل کرے۔ جس سینے پر جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام منہ ملتے تھے تو اس پر پاؤں رکھتا ہے، اور جس حلق کو وہ بوسہ دیتے تھے تو اس پر تلوار پھیرنا چاہتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی روح میرے دائیں طرف، حضرت یحییٰ علیہ السلام بائیں طرف موجود ہیں۔ اے شمر میرے سینے سے ہٹ جا کہ میں وقت آخر 2 سجدے بارگاہ الہی میں کر لوں۔ شمر یہ کلمات حسرت آیات سن کر آپ کے سینے سے علیحدہ ہوا۔ آنکھوں و زخموں کی وجہ سے بے حد تکلیف تھی، مگر جس طرح ہو سکا اٹھے، خاک مقتل سے تیمم کیا، یعنی جس مٹی پر قتل ہونے والے تھے اس جگہ سے تیمم کیا اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو شبر سے صبر نہ ہو سکا اور فوراً خنجر سے آپ کو شہید کر ڈالا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے بعد دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ کے جسم پر تیروں کے زخموں کے 33 اور تلواروں کے 34 زخم تھے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر نیزے اور تیروں کے 73 زخم تھے۔ آخری شہید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص سوید بن ابی المطاع ابھی تک زندہ تھے اور مقتولوں کے درمیان پڑے دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ وہ یہ سن کر اسی جاکنی کی حالت میں اٹھے اور قریب پڑی ہوئی ایک چھری لے کر دشمن کی طرف بڑھے، لیکن تلوار کی ایک ہی ضرب سے ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ قافلہ حسین میں سے سب سے آخری شہید یہی تھے، سوید بن ابی المطاع، نام دھیان رکھنا، سوید بن ابی المطاع، یہ جنگ کربلا میں سب سے آخر میں شہید ہوئے تھے۔ ٹھیک، اہل بیت کے خیموں پر حملہ۔ اب کوفی خیموں کی طرف بڑھے اور اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا۔ اس کے بعد وہ زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے۔ وہ بیمار تھے، شمر نے انہیں بھی قتل کرنا چاہا، لیکن حمید بن مسلم نے کہا سبحان اللہ، کیا بچوں کو بھی قتل کرو گے؟ شمر کے باقی ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم اس بیمار کو قتل نہ کریں گے۔ اسی اثنا میں عمر ابن سعد بھی وہاں آ گیا۔ اس نے کہا خبردار کوئی شخص خیموں میں نہ جائے، اس بیمار کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور جس نے جو کچھ لوٹا ہے سب واپس کر دے۔ لیکن کسی نے کوئی چیز واپس نہ کی۔ اس نے خیموں پر چند سپاہی متعین کر دیے تاکہ وہ عورت اور بچوں کی حفاظت کرے۔ یہ انتظام کرنے کے بعد وہ واپس میدان میں آ گیا اور پکار کر کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم رودنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ یعنی ابھی ظالموں نے قتل کر دیا، اب کہہ رہے ہیں کہ جسم روندنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اس پر 10 آدمیوں نے اپنے نام پیش کیے، جن میں اسحاق بن حیوہ خزرمی بھی تھا۔ ان سب نے گھوڑے دوڑا کر جسم اطہر کو روند ڈالا۔ دن کا آخری حصہ تھا، آفتاب زیادہ دیر تک یہ ہولناک منظر نہ دیکھ سکا اور خون روتا ہوا غروب ہو گیا۔ ایک بات بہت قابل غور ہے، یزید نے اتنا ظلم کیا، اتنا سب کچھ کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں صرف ایک شخص، ایک آدمی بچا، کون؟ امام زین العابدین، اور وہی چھوٹے ہیں، وہ بچے ہیں۔ مگر یزید کی پوری حکومت ہونے کے بعد بھی یزید نے کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا عالم، کوئی مفکر، کوئی محدث کچھ بھی پیدا نہیں کیا، مگر امام زین العابدین نے خواجہ غریب نواز عطا کر دیے، غوث پاک عطا کر دیے، اعلیٰ حضرت عطا کر دیے، اتنے بڑے عالم دین عطا کر دیے۔ یہ ہے خاندان اہل بیت کی کرامت۔ دیکھ رہے ہیں یزید پوری حکومت پانے کے بعد بھی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی آج دنیا میں اس کا نام لیوا نہیں ہے، اور امام حسین سر کٹانے کے بعد بھی آج ان کی دنیا میں عاشق ہے۔ یہ تو ہو گئی امام حسین کی شہادت۔ امام صاحب آئیں گے کل، وہ فاتحہ ہوتے ہیں، اسے ہم لوگ کر لیتے ہیں فاتحہ۔ 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلی علیہ وسلم، السلام علیکم وسلم۔ ایک بار الحمد شریف پڑھیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین تین بار قل اللہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا پاک پروردگار عالم، مولا ہم سب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو مولا ذکر کیا، سنا، مولا اس کو سمجھا، اس سب کو مبارک قبول فرما۔ مولا جو ہم سب نے غلط سنا، مولا اس کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا صحیح جو سنا، مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب نے مل کر قرآن مقدس کی آیات کریمہ کی تلاوت کی، درود پاک پڑھا، مولا اس سب کو بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا اس کا ثواب سب سے پہلے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بارگاہ پیش کر قبول فرما۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ پاک سے جملہ انبیاء کرام
رسول نظام علیہ السلام کے بارے میں پیش کرتے قبول فرما آمین۔ جملہ صحابہ کرام قبائل کرام تابعین کرام خلفاء راشدین شہداء صالحین بزرگان دین علماء کرام حفاظ کرام شہداء کرام اولیاء کاملین سلف صالحین تر نیک بندے متقی بندے پرہیزگار بندے صالحین بندے کے بارے میں پیش کرتے قبول فرما مولا اس کا ثواب حضور کے والدین کریمین حضور کی جملہ ازواج جملہ اولاد پاک کے بارے میں پیش کرتے قبول فرما مولا اس کا ثواب کربلا شریف میں شہید ہونے والے 72 جانثاروں کے بارے میں پیش کرتے قبول فرما بالخصوص حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیش کرتے قبول فرما مولا اس کا ثواب جملہ بزرگان دین بالخصوص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیش کرتے قبول فرما سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ برکاتیہ رضویہ نوریہ تمام سلاسل حقہ کے بزرگان دین کے بارے میں پیش کرتے قبول فرما مولا اس کا ثواب تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات مرحومین مرحومات کے ارواح نزول کرتے قبول فرما مولا یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں کہ خاندان سے احبہ کربا اعزہ ہمارے خاندان سے احبہ کربا اعزہ جو بھی دنیا سے حالت ایمان رخصت ہو گئے مولا ہم سب کے ارواح پیش کرتے قبول فرما مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ان کا صدقہ عطا فرما مولا ان کے صدقے میں ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت سے منور فرما مولا ہم سب کو نماز پنجگانہ و جماعت کا کرنے کی توفیق عطا فرما حسینی جذبہ عطا فرما دین اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما خوب دین سنت کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما پرچم اسلام کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ